قومنا، یہ ہمارے جو لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنایا اللہ کے سوا اور حاجت روا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ آج کل درباروں سے مانگ رہے ہیں، سب لوگ قبروں کے قائل ہیں، تم کیوں قائل نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ان لوگوں کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ ہماری جو قوم ہے جو بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور حاجت روا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ہیں اس پر دلیل واضح؟ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، یہ تو خالص جھوٹ ہے۔ بادشاہ سے یہ باتیں کر کے بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ دربار سے باہر نکلے، اور باہر نکل کے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب تم بادشاہ کو مانتے نہیں اور ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے تو پھر یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جبکہ تم علیحدہ ہو چکے ان لوگوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کا وہ پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کے، جب آپ اس سے اور ان کے غلط طریقے سے ہٹ گئے ہو، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جا کے پناہ لو غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تیار کر دے گا تمہارے لیے اپنے کاموں میں نرمی ڈال کر۔ بس یہ جا کے آپس سے مشورہ کیا، غار میں پہنچ گئے، مختصر سی بات چیت کر کے ان کو نیند آ گئی، سو گئے۔ سبحان اللہ، بعض نیند بیداری سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک ظالم کو میں نے دیکھا سو رہا تھا، تو میں نے کہا جتنی دیر یہ سوئے گا مظلوموں کو آرام ملے گا۔ ظالمی رہا خفت دیدم نی مرود، گفتمی فتنست خوابش بردبے، واقع خوابش بہتر از بیداری، ای چنائی بد زندگانی مردبے، کہ میں نے ایک ظالم کو دیکھا کہ وہ سو رہا تھا، تو میں نے کہا سو جاؤ، مظلوم کو آرام ملے گا۔ پھر خود جواب دے رہے کہ جس کی نیند بیداری سے بہتر ہو اس ظالم کے لیے مرنا بہتر ہے۔ یہ نیند بیداری سے بہتر ہے کیونکہ اس نیند میں یہ بچ گئے ظالم کے ظلم سے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب نکلتا ہے ہٹ کے چلتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف، آرام سے لیٹے ہوئے ٹھنڈے چھاؤں میں۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب شام کو ڈوبتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، کتراتا ہے ان سے، ذات الشمال، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کے کلے صحن میں پڑے ہیں۔ اصحاب کہف سو رہے ہیں، ان کا وہ بلڈاگ بھی سو رہا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، جس کو بے راہ کر لے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، بس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے خیر خواہ راستہ بتانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ گمان کریں گے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یقظہ، یقظہ بیداری کو کہتے ہیں، ایقاظ، آپ گمان کریں گے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، رقود راقد کی جمع ہے، اور وہ سو رہے ہیں، باقاعدہ ان کی آنکھیں کھلی اور لیٹے ہوئے، باہر سے کوئی دیکھے تو بھائی اٹھ جائیں گے۔ بعض لوگ یہاں بھی ہے مدرسے میں نے دیکھا، وہ سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کلٹی دیتے ان کو دائیں بائیں، کروٹ لیتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور کتا ان کا لیٹا ہوا ہے، باسطن ذرائے ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ، بالوسیع، چوکٹ پر، وہ دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے
اور جیسے کتے کی عادت ہوتی اگلی ٹانگ آگے کی طرف پھیلایا ہے. سبحان اللہ. لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک کر دیکھیں ان کاف والوں کو، لوليت منهم فرارا، تو مڑ جائیں گے ان سے بھاگتے ہوئے، ولملئت منهم رعبا، اور بھر جاؤ گے ان میں سے ان کے رعب سے. اللہ تعالیٰ فرماتے اندر ایسے لیٹے ہوئے تھے اتنی ہیبت سے کہ اگر کوئی اندر چلا گیا نا ان کو دیکھا تو بھاگنا شروع کرے گا، بھاگنا شروع کرے گا. حضرت معاویہ کے زمانے میں اسلامی فوج اس مقام پر پہنچ گئی جس جگہ غار کے اندر اصحاب کہف مشہور تھے. تو معاویہ نے کچھ لوگوں کو اندر بھیجا، ایک طوفان آیا اور وہ لوگ غائب ہو گئے، کس طرف گر گیا کچھ پتہ نہیں چلا. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اللہ نے نبی کو کہا ہے کہ اگر آپ نے بھی دیکھا تو بھاگیں گے، اور اگر آپ نے ان کو دیکھا تو روب آئے گا آپ پر، ضرورت کیا تھی اندر بھیجنے کی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یوں ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ پوچھے آپس میں. اٹھ گئے جی اصحاب کہف اٹھ گئے، بھوک لگی ہے. قال قائل منهم، کہا کہنے والے نے ان میں کب لبثتم، کتنے دن ہو گئے. دیکھے تو ناخن بڑے بڑے ہیں، بال دیکھے تو بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے بال ہیں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا آدھا دن. ایسا لگتا ہے کہ یہ غریب صبح کے وقت گئے تو شام کو اٹھ گئے 309 سال بعد. جب اصحاب کہف باکرامت اولیاء کو اپنے گزرنے کی مدت کا پتہ نہیں تو سارے شہر و جہان کا کہاں سے پتہ چلے. اور جب ان اولیاء کو پتہ نہیں جن کو قرآن ولی کہتا ہے تو پیرانی پیر و معین الدین و محی الدین و بدر الدین و فرید الدین و گن شکر و یہ قطب الدین و یہ کہاں سے جانیں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے رب تمہارے جانتے ہیں جتنے ٹھہرے ہو. ظاہری حالات کو دیکھا تو بھئی تو کوئی عجیب سا معاملہ ہے، کہ بال کیسے بڑے ہو گئے، ناخن اتنے بڑے کیسے، یہ تو خدا کو پتا ہے. اس کے بعد کیا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھیج دو تم میں سے ایک یہ سکہ دے کر شہر کی طرف. امام مقاتل نے کہا ہے، ابن جریر نے نقل کیا کہ یہ منبج شہر تھا. مغرب کے اندر ایک شہر ہے منبج، جس کے شیخ ابو زکریا منبجی ہے، جنہوں نے اللباق فی الجمع بین السنت والکتاب لکھی.